أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلوات الله صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام مشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. تمام تعریف اپنے رب، اپنے مالک، اپنے پروردگار کی جو ارحم الراحمین ہے، لطف کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے اور ان کے لیے وہ تمام تر نعمتیں ان کو دینے والا ہے جو نعمتیں ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں، جو نعمتیں ان کی زندگی کو مطمئن رکھیں۔ آج عزیزان محفل ہماری گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ہمارا مسلسل عنوان ہے فداکاران ولایت خواتین، یعنی وہ عورتیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے وقت کے ولی کی نہ صرف یہ کہ شناخت کی بلکہ اس کو سپورٹ کیا، اس کی نرچرنگ میں ہیلپ کی، اس کے مقصد میں اسے آسانی فراہم کی اور اس کی اس طریقے سے حفاظت کی جس طریقے سے صدف اپنے گوہر کی حفاظت کرتا ہے۔ In other words, we are trying to discuss the legacy or the narration of those women who knew who is the infallible of that time and they wanted to protect him and they nurtured him and they helped him to grow and they helped him to steadfast on whatever message he wanted to carry or he was deputed to continue. بہت ساری خواتین ایسی ہیں۔ اچھا، گفتگو چونکہ ہماری 12 روز پہ پھیلی ہوئی ہے تو ہم نہ صرف یہ کہ ولایت کے کانسیپٹ کو مستقل ایگزامن کر رہے ہیں آیات قرآنی کے حوالے سے، بلکہ ساتھ ساتھ ہم خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں جو حکیمانہ ارشاد ہمیں اپنے اللہ کے ملتے ہیں ہم ان کو بھی بار بار ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے کہ عموماً ہمارے پاس سارا سال اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنی فرصت نہیں ہوتی، اتنی مہلت نہیں ہوتی کہ ہم سکون سے بیٹھ کر ان آیات قرآنی کو دیکھیں جو ہمارے بنانے والے نے، جو ہمارے خالق نے ہمارے لیے
اپنی کتاب میں، اپنی پاکیزہ کتاب میں نازل کی کہ ہم جان سکیں کہ اس نے ہمیں کیسا بنایا ہے، وہ ہم سے کیا توقعات رکھتا ہے، وہ ہمیں کن آزمائشوں سے گزارنا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کہاں آزادیاں دی ہیں، کہاں فریڈم دی ہے، اور کہاں پر اس نے ہمارے لیے کچھ لمٹس رکھی ہیں، کچھ ریسٹرکشنز رکھی ہیں جو کہ ہمیں آبزرو کرنا چاہیے. اور اسی آبزرویشن کو ہم شریعت کہتے ہیں کہ شریعت ہمارے لیے کیا حدود مقرر کرتی ہے. چونکہ ہم سب ایک ویسٹرن میڈیا کے انفلوئنس میں پروان چڑھ رہے ہیں اور ہمارے درمیان بہت ساری ایسی غلط فہمیاں پریویل کر گئی ہیں جو حقوق نسواں کے لیے یا ویمن رائٹس کے نام سے یا فریڈم آف ویمن کے نام سے بہت مشہور ہو گئی ہیں. اور ویسٹرن میڈیا ہمیں ایک بڑی بھیانک تصویر دکھاتا ہے کہ مسلمان عورت بہت دبی ہوئی ہے، بہت پسی ہوئی ہے، مسلمان عورت پر بہت ظلم ہوتا ہے، مسلمان عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا جاتا ہے، مسلمان عورت کے اوپر حجاب کی بھی پابندی ہے، اور اس کے لیے اپنے ولی سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، اور اس کو ہر چیز کا سوال اپنے گھر کے مرد سے جو بھی اس گھر کا بڑا ہے اس سے پوچھنا پڑتا ہے. لیکن میں اپنے بچوں کو، اور obviously اس مجلس میں بچیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، جو ہوں گی ان کو اردو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، تو میں ان بچیوں کی ماں سے ہی بات کر سکتی ہوں کہ کم از کم آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مفصل گفتگو کیجئے، اس لیے کہ آپ میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اردو پڑھنا نہ جانتی ہو یا جو انگریزی پڑھنا نہ جانتی ہو. اگر ایک بھی زبان آتی ہے تو یہ زبان کافی ہے کہ آپ اس زبان کے ذریعے قرآن مجید میں وہ آیتیں تلاش کیجئے اور مدد کی جائے گی آپ کی. میں بھی کچھ آیتیں بتا رہی ہوں، گوگل کریں گی تو آپ کو لسٹ مل جائے گی آیتوں کی کہ خدا تعالیٰ کہتا کیا ہے عورت کے بارے میں. جب آپ یہ جانیں گے کہ عورت کے لیے کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ ہلکی سی تاریخ کی جھلک دیکھ لیں گی کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کتنی زیادہ مظلوم تھی، اس کو انسان کہلانے تک کا حق نہیں تھا، اس کے لیے ہر چیز جو تھی وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ بنا دی گئی تھی، اس لیے کہ معاشرہ مردوں کے سفاکانہ ہاتھوں میں تھا، ان سفاکانہ ہاتھوں میں تھا کہ جو کسی بھی انسان کو زندگی کا حق نہیں دیتے تھے. ہم صرف عورت کی بات نہیں کہ وہ عورت کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرتے تھے، وہ ہر فرد کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ جب وہ اپنی 4 شریعتیں بھیج چکا اور چاروں شریعتوں کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ جو مذہبی ٹھیکیدار ہوتے ہیں یہ نبی کے جانے کے بعد شریعت کو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، تو پھر اس نے ایک کمپلیٹ پروٹیکٹیو پلان کے ساتھ اپنے آخری نبی کو بھیجا کہ اے نبی ہم آپ پر اپنی شریعت کو تمام کریں گے، آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی، حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا، لیکن آپ کے جانے کے بعد کوئی بدل نہیں سکے گا اس کو. اس لیے کہ ہم جس طریقے سے آپ کو پروان چڑھاتے آئے ہیں، جس طریقے سے آپ کی تخلیق کی، جس طریقے سے آپ کی تربیت ہم نے آسمانوں میں کی، ملکوتی ماحول میں کی، اسی طریقے سے ہم نے آپ کے نور کے جز علی ابن ابی طالب، جو آپ کے بھائی بھی ہیں، جو آپ کے داماد بھی ہیں، اور جو آپ کے بعد دین کے ولی ہیں، دین کے محافظ ہیں، امیر المومنین ہیں، ہم نے ان کی بھی تربیت اسی طریقے سے کی تاکہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ اس شریعت کی حفاظت کر سکیں. اور پھر ہم نے ان کے ہی نور سے ان کے بیٹے حسن کو خلق کیا، اور ان کے ہی نور سے ان کے بیٹے حسین کو خلق کیا، اور حسین کے 9 فرزندوں کو بھی ہم نے پاک و پاکیزہ رکھا تاکہ ہماری شریعت کا محافظ ہمیشہ ہمیشہ معصوم رہے. تو عزیزان محترم، یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو خاکہ دے دیا، نقشہ دے دیا. اپنے موضوع پر آتے ہیں. ہمارا موضوع کل جہاں پر رکا تھا، ہم نے گفتگو کی تھی کہ مرد اور عورت برابر ہیں، اور جو آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر ہی سارے کام کرنے چاہیے، وہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے تھے. اب ہم اس موقع پہ پہنچے تھے، گفتگو ہم نے سمیٹی تھی کہ یہ فرق کیوں ہے، تو وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ فرق اس لیے ہے تاکہ عورت اور مرد ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. یہاں کے اوپر جہاں پر
دونوں کے رول الگ الگ ہیں، اور جیسے ہی کوئی موقع ایسا آئے کہ ایک دوسرے کو آ کے سپلیمنٹ کر لے تو وہ سپلیمنٹ کر لیں، اور جہاں کمپلیمنٹ کرنے کا وقت آئے وہاں کمپلیمنٹ کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں ملتا۔ پوری کتاب چھان لیجئے، آپ کو کہیں پر بھی عورت کے حق میں زیادتی ہوتے نظر نہیں آئے گی۔ اب جو دماغوں میں چیزیں ڈال دی گئی ہیں، کوشش کروں گی ان کا جواب دے سکوں۔ جیسے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو حاکم بنایا گیا، عورت کو محکوم بنا دیا گیا، پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ عورت کو جائیداد میں حصہ آدھا ملتا ہے۔ اس کا میں جواب کل دے چکی ہوں، اور عورت کی آدھی گواہی کا جواب انشاءاللہ میں کل دوں گی۔ لیکن ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ڈفرینسز رکھے گئے ہیں، ان ڈفرینسز میں بھی پروردگار عالم ہماری عقلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے کہ یہاں ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے، سوشل جسٹس پریویل ہو۔ سوشل جسٹس اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک تم اپنے اپنے بنائے ہوئے اولیاء کے پیچھے چلتے رہو گے، جب تک تم اپنے منتخب کیے ہوئے ہادیوں کو رہنما بناتے رہو گے، کبھی بھی سوشل جسٹس اس دنیا میں نہیں اسٹیبلش ہو سکتا۔ آپ ہر 4 سال بعد ووٹ ایک نئے انسان کو دیتی ہیں، اسے 4 سال کا تجربہ کراتی ہیں، مجھے بتائیے کیا آپ 100% خوش اور راضی رہتی ہیں اس کے ساتھ، یا آپ اس کے ایکشنز کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوتی؟ یقیناً کرتی ہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں وہ فرد جسٹس مینٹین کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، سپورٹ ہوتی ہے، لیکن جہاں اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہونے لگتا ہے ویسے ہی ہم اس پہ ڈسکرمنیشن کا لیبل لگانے لگتے ہیں۔ عزیزو، یہ حکمرانی، ولی ہونا، حاکم ہونا صرف اللہ کے منتخب معصوموں پر ہی زیب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خالی اپنی فزیکل پریزنس سے چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے، ان کی مدد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوتا ہے، ان کے پاس وہ ڈیوائن وزڈم ہوتی ہے، ان کے پاس اللہ کا وہ دیا ہوا نور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ انصاف کر سکتے ہیں، ان کے پاس علم کتاب الہی ہوتا ہے، اور صرف قرآن کا علم نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری اہل بیت کے پاس ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ کہیں ہمیں مصحف فاطمہ نظر آتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اور اس کے بعد شہزادی پہ ظاہر جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اور شہزادی اور امیر المومنین جس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان رہتے بھی تنہا ہو گئے تھے، تو شہزادی بہت گریہ کرتی تھی اس ناانصافی پر، تو فرشتے آپ کی تسلی کے لیے آیا کرتے تھے، اور فرشتے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو کچھ بتایا کرتے تھے۔ اب جو یہ کچھ بتانا ہے اس کو میں الیبریٹ کروں گی کہ یہ جو کچھ بھی بی بی کو بتایا جاتا تھا وہ خالی بی بی کی تسلی دلجوئی کے لیے نہیں بتایا جاتا تھا، بلکہ چونکہ خود شہزادی صاحب اختیار ہیں، صاحب قدر ہیں، یعنی ان کے پاس اتھارٹی ہے، لہٰذا اس وجہ سے فرشتے ان کو آ کر بتاتے تھے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں ہر چیز کی ایک بگننگ رکھی اور ہر چیز کا ایک اینڈ رکھا ہے، تو جو چیز بگن کرتی ہے، جو چیز شروع کرتی ہے، اس کو کہا گیا ہے۔ یعنی کہ ابتدا، یعنی کہ ماں، یعنی کہ جڑ۔ تو چونکہ جناب فاطمہ الزہرا رسالت کی کان ہے، ہدایت کا مرکز ہے، پنجتن میں بھی مرکز ہے اور 14 معصومین میں بھی مرکز ہیں، لہٰذا وہ فرشتے آ کے بی بی کو کچھ باتیں بتاتے تھے جو بی بی امام علی کو بتاتی تھی، اور امام علی اسے مسلسل لکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ بی بی کے صرف 75 یا 95 جتنے بھی دن بی بی حیات رہی ہیں، 75 ڈیز اور 95 ڈیز، اس میں وہ اتنی ضخیم کتاب بن گئی کہ اس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، یعنی مصحف کہتے ہیں مقدس کتاب کو، مصحف فاطمہ۔ اور ہمیں یہ روایت اپنے 2 اماموں سے ملتی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہ کا درود و سلام ہو ان کے اوپر، کہ ان دونوں نے فرمایا
کہ ہمارے پاس ہماری جدہ کی کتاب ہے جس میں دنیا کی کوئی پیش آنے والی ایسی چیز نہیں بچی ہے جو نہ درج ہو، ہر ہونے والا واقعہ، حتیٰ کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی زیادتی ہو تو اس کی دیت لکھی ہوئی ہے، اس کا قصاص ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور ہم اپنے امور میں اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ولی خدا کی مددگار کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی اولیاء اللہ کی مددگاروں میں دیکھیں تو ہمیں خود جناب فاطمہ زہرا سر فہرست نظر آتی ہیں کہ جن کی وجود، جن کی خلقت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کا جو بھی ولی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امیر المومنین ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام حسین، ان سب کو نرچر کرے اور ان سب کے لیے وہ گراؤنڈز مہیا کرے، وہ فیسلٹیز مہیا کریں جو ایک معصوم کو کے لیے ہیومنلی ریکوائرڈ ہیں۔ یہی اسی کردار سے بی بی کے ہمیں اپنے لیے کردار دیکھنا پڑے گا کہ ہم پر بھی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے عورتوں کے اوپر بھی وہ یہی ڈالی گئی ہے کہ ان کو گھر کی مملکت کی ملکہ بنایا گیا، صاحب اختیار بنایا گیا، اور یہ اختیار اس وجہ سے دیا گیا کہ پھر گھر کے امور کو اس طریقے سے منظم کیا جائے کہ اس گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ تمام کے تمام افراد کو اس طریقے سے سپورٹ کیا جائے، نرچر کیا جائے، نرش کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے معاملات کو اتنی خوبصورتی سے سنبھالا جائے کہ وہ باہر کے محاذ پہ جانے کے لیے تیاری کر سکے۔ یقین جانیے اگر کسی کے گھر میں پیس نہیں ہے تو وہ باہر بھی کچھ پرفارم نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی لے گا تو that will be for a spur of a moment, it will not be any consistent effort۔ تو اسی وجہ سے وہ بڑا مشہور مقولہ ہے اردو زبان میں جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بلکہ اب تو وہ طنزیہ ہی بن گیا ہے کہ ہر کامیاب اور عظیم مرد کے پیچھے اس سے زیادہ عظیم تر عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بات واقعتاً اللہ تعالیٰ کے کی منشا میں تھی، اس نے اس طریقے سے اس چیز کو ڈیزائن کیا ہے کہ جب تک گھر کے سکون کو مہیا نہ کر دیا جائے مرد باہر کے محاذ کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب آپ یہ سمجھ جاؤں گے کہ میں بات اپنی طرف سے کر رہی ہوں، لیکن یہ بات آبویسلی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی۔ آج ہمیں جو پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ مرد کی حاکمیت، اور مرد کی حاکمیت عورت پر کیوں ہے، کس قدر ہے، اور قرآن میں یہ کہاں سے استدلال لیا گیا ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے۔ اس لیے کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ عورت اور مرد برابر ہیں، عورت اور مرد ہر چیز میں برابر، یعنی کریشن میں بھی برابر ہیں، اپنی ذمہ داریوں میں بھی برابر ہیں، اپنے رول کو پلے کرنے میں بھی برابر ہیں، اور ان کا اجر بھی برابر ہے، اور ان کے اوپر اگر عذاب ہے تو بھی برابر ہے، جس کی جتنی غلطی ہوگی اس کو اتنا ہی عذاب ملے گا۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آدم کو بہکانے کا جو الزام گزشتہ مذاہب نے حوا پہ لگایا ہوا تھا، قرآن اس کو بالکل رد کر دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ آدم کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی کہ وہ یہ کام کرے نہ کرے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حاکمیت کا دعویٰ کہاں سے ہے، اس لیے کہ یہ جو تھوڑا سا بھی ٹرانسلیشن قرآن کا پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ جب پانچویں پارے پر آتے ہیں سورہ نساء پر تو پھر ان کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ میں بڑے ذوق و شوق سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن جب میں پانچویں پارے پہ پہنچا تو میں نے ایک ایسی بات پڑھی کہ اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو وہ کیا بات پڑھی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سورہ نساء ہے، چوتھی سورہ، 5th والیوم، والمحسنات، اور اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں لیکن میں اس کو ٹکڑوں میں پڑھوں گی، میں پوری آیت آپ کے سامنے نہیں پڑھ پاؤں گی اس لیے کہ پھر وہ آپ شاید اس کو فوراً سنبھال نہ پائیں۔ تو آغاز ہوتا ہے، اور مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ بس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے ترجمے کو روک لیتی ہوں، اس لیے
کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے. اور یہ بڑی سیلف ایکسپلینیٹری آیت ہے، اس میں مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو چونکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے تقریباً 4 یا 5 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ تفاسیر کو دیکھا کہ کس عالم دین نے اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے. آیت کا نمبر ہے 34 اور سورہ نمبر 4 النساء، یعنی کہ ہے ہی عورتوں کے بارے میں یہ سورہ. اور اس میں پروردگار عالم کہتا ہے، ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ برابر ہے، عورت مرد برابر، عورت مرد برابر. یہاں حاکمیت دے دی گئی. حاکمیت کیوں دے دی گئی؟ عزیزان محترم، اس کی آپ بہت ساری اس کی آپ بہت ساری ایکسپلینیشنز لے سکتی ہیں. اس میں کئی ڈائمینشنز آپ کو نظر آئیں گے. سب سے پہلے ڈائمینشن تو یہ نظر آئے گا کہ کسی بھی جگہ کے اوپر مرکز ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہوگی، چاہے وہ ایک چھوٹا سا سیل، نظر نہ آنے والا سیل ہو، یا وہ کوئی بڑی حکومت ہو، چاہے وہ یہ پوری کائنات ہو، لیکن مرکز ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ قوت کہلاتی ہے حاکم. جیسے ہم سب کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں. اس لیے کہ جہاں پر شراکت آ جاتی ہے وہیں پھر معاملے جو ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو لیڈرشپ ہمیشہ ایک کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، اور وہ عمومی طور پہ مرد کو دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے یہ لکھ دیا پروردگار عالم نے کہ ہم نے ان کو حاکم بھی بنایا ہے. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا لفظ ہے ہم نے ان کو حاکم اور نگران بنایا ہے. نگران کون ہوتا ہے؟ نگران جو واچ کر رہا ہوتا ہے، نگران جو ہر ذمہ داری کا کفیل ہوتا ہے. نگران کام دوسرے سے کروا بھی لے تو بھی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز گڑبڑ ہو جائے تو آپ ہیڈ کے ہی پاس جاتے ہیں کہ تمہارے انڈر میں یہ چیز کیسے ہوئی. تو مرد کو عورت کا نگراں بنا دیا گیا، یعنی اب اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عورت کی زندگی کی حفاظت کرے، اسے پروٹیکشن دے. جسے آپ کہتی ہیں نا کہ گھر اور روٹی اور کپڑا اور مکان، یہ سب کچھ، یہ صرف ہمارے بھٹو صاحب کا نعرہ نہیں تھا. یہ وہ بیسک ضرورتیں ہیں جو ہیومن کنڈیشنز کے لیے یا ہیومن بینگ کی سروائیول کے لیے بالکل بیسک اور نیسیسری ہیں. قرآن نے یہ تمام کی تمام چیزیں مرد کے اوپر ڈال دی. عورت کتنی ہی دولت مند کیوں نہ ہو، کتنی ہی ریسورسفل کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے سسٹیننس پرووائڈ کرے. اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے نان نفع فراہم کرے. یہ ذمہ داری آپ کو اسلام نے مرد کے اوپر ڈالی کہ وہ اس بات، چاہے اسے محنت کرنی پڑے، اسے مشقت کرنی پڑے، اسے گھر سے باہر جا کر کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن اسے اپنے تمام گھر والوں کی نگرانی کرنی ہے، ان کو حفاظت فراہم کرنی ہے، ان کو سسٹیننس فراہم کرنا ہے، ان کو ایک باعزت طریقے سے ان کو معاشرے میں رکھنا ہے. حتیٰ کہ یہ تک ہمیں شریعت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھلائے، اپنی حیثیت کے حساب سے پہنائے، اپنی حیثیت کے حساب سے خادمہ فراہم کرے اگر اتنی استطاعت رکھتا ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈالی گئی. لیکن اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا یا بہت حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہماری خواتین میں ایک مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بار جو جوڑا پہن لیتی ہیں اس کو رپیٹ نہیں کر سکتی، جیسے گناہ کبیرہ. ہم لوگ اکثر گناہ کبیرہ کرتے وقت جھجک جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم ایک جوڑا دوبارہ پہننے سے بھی جھجکتے ہیں کہ ہائے وہ کہیں گے ان کے پاس یہی ایک کپڑے ہیں، اسی کو دوبارہ رپیٹ کر لیں. اور یقین جانیے اگر کوئی ہمت کر کے رپیٹ کر لیتے تو کوئی دوسری عورت آ کے اس کو ٹوکتی اور کہتی ارے آپ نے یہی جوڑا دوبارہ پہن لیا، یہی ساڑی آپ نے دوبارہ باندھ لی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر عورتیں بھی کس طریقے سے بعض دفعہ تصرف کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ تو میں نے ایک شگفتگی کے لیے جملہ کہہ دیا تھا. در حقیقت نگران اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ فضیلت صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرے کو ممتاز کر دیا گیا ہے، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ دوسرے کو ذمہ داری دی گئی ہے، دوسرے کو پابند کر دیا گیا ہے، دوسرے کو نہ صرف یہ کہ اخلاقی طور پہ بلکہ شرعی طور پر بھی پابند کر دیا گیا کہ اسے یہ کام کرنے ہیں، اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنے ہیں. اب اس کے بعد پھر جو میں نے بہت ساری
تفاسیر دیکھی تھی کہ ان تفاسیر میں کیا صرف یہی ایک چیز ہے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے عورتوں پر؟ تو جو مال خرچ کرنے والی بات آ رہی ہے وہ سب سے پہلی بات تو مہر کی آ رہی ہے کہ چونکہ مرد مہر دیتا ہے. اب ہمارے انڈیا پاکستان کی میں تو کلچر ہی دوسرا ہے کہ کبھی نیت ہی نہیں ہوتی کہ مہر دیا جائے گا اور عموماً مہر معاف کروا لیا جاتا ہے اور عموماً مہر اتنا ٹال دیا جاتا ہے کہ وہ مرکب کے ختم ہی ہو جائیں. یا جیسے ابھی میں آپ کو ریسنٹلی 2-3 سال کے اندر کی بات بتا رہی ہوں، ایک بہت ایجوکیٹڈ سائبر سے میری بات ہو رہی تھی مہر کے سلسلے میں، اتنی ایجوکیٹڈ کہ وہ بہت بڑے کالج کی پرنسپل ہیں، اور جس وقت ان سے مہر کی بات ہوئی تو ان کا خدا نہ کرے کہ مہر دینے لینے کی نوبت آئے. میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل یہ تو نوبت آئے گی جب نکاح ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو صرف طلاق کے وقت کی بات ہے. تو آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کی عورت اہل بیت کی کنیز اپنے حقوق سے اتنی زیادہ نابلد ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ مہر تو اسی وقت ملے گا جس وقت کے طلاق کی نوبت آئے گی. نو 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 نو، مہر اس وقت ملتا ہے جب نکاح ہوتا ہے. اور بہترین مہر کیا ہے؟ جو نکاح سے پہلے فراہم کیا جائے سامان تصرف کے لیے، جو جہیز بنتا ہے، جو نئے گھر کی ابتدا ہوتی ہے وہ مہر سے ہوتی ہے. چلیے اس وقت نہیں دے رہے تو کم از کم نکاح کے وقت دیجیے، تاکہ وہ برکت جو خدا نے اس رشتے میں رکھی ہے وہ برکت اس مہر سے بڑھے. مہر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک شخص آیا 5ویں امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس آیا اور اس نے کہا میں دائم المرض ہوں، میں اتنا پرانا مریض ہوں کہ مجھے شفا نہیں مل رہی. مولا آپ مجھ پر مجھے ایسی دوا بتائیے جس سے میں مکمل صحت یاب ہو جاؤں. امام نے اس کو جو نسخہ بتایا عزیزان محترم، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. امام نے کہا تم اپنی زوجہ سے پوچھو کیا اس کے پاس مہر کی کچھ رقم بچی ہوئی ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہا ہاں پوچھو اس سے، اگر اس کے پاس مہر کی کچھ رقم بچی ہوئی ہو تو اس مہر کی رقم سے اس سے تھوڑا سا مانگ لو، اور جو رقم وہ تمہیں دے اس سے تم جا کے شہد خریدو اور اس شہد پہ الحمد کی تلاوت کرو اور اس کو کھاؤ، تمہیں خدا تعالی شفا دے گا. اس لیے کہ اللہ نے مہر کی رقم میں شفا رکھی ہے، مہر کی رقم میں برکت رکھی ہے اور شہد میں شفا رکھی ہے. جب یہ دونوں چیزیں باہم ملیں گی تو تمہیں خدا تعالیٰ ان کی برکت سے ضرور شفا دے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو پیسے مل رہے ہیں یہ پیسے کتنے قیمتی ہیں، کتنے اہم ہیں، اور ان کو بچا کے رکھنا بھی کتنے آگے زندگی میں فائدے کی بات ہے. ہم واپس اپنی آیت کے اوپر آتے ہیں. مرد عورتوں کے حاکم ہیں اور نگران ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے. پس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوں. اس سے پہلے جو میں اپنا جملہ بار بار نامکمل چھوڑ دیتی ہوں کہ جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ مردوں نے مہر خرچ کیا ہے اپنی عورتوں کے اوپر، اور obviously مہر تو بیوی پہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن باقی خواتین جن کی وہ کفالت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، جو بھی ان کے انڈر میں رہتا ہے وہ اس کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں. تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کو ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے. اب اس میں بہت ساری شرطیں رکھ لی گئی ہیں کہ ان شرائط کو اگر وہ حدود کر رہے ہیں تو کیا ہے، اور نہیں کیا تو کرنے والے پر کیا حکم ہے. میں ان ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جا سکتی ہوں، مختصر وقت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب میں ان کی آیتوں کی تفسیر دیکھ رہی تھی تو جو کامن تفسیر مجھے تمام قرآن میں نظر آئی، چاہے وہ انگریزی کے ترجمے ہوں چاہے وہ اردو کے ترجمے ہوں، ان میں تمام علماء نے یہ کہا کہ مرد سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اسے جسمانی طور پر قوی بنایا گیا ہے اور اسے حاکمیت دی گئی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، لہٰذا وہ عورتوں کے معاملے میں صبر بھی زیادہ کرے اور عورتوں کے ساتھ نرمی بھی زیادہ برتے. تو ہمارے یہاں جو مردوں کا ایک طریقہ ہے نا، درستی سے بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، سختی کرنا، اس کی شرع میں کہیں اجازت نہیں ہے. تو اگر کہیں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، درستگی کی جا رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، مس ٹریٹمنٹ ہے، ڈومیسٹک وائلنس میں مرد اگر ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی جواب دہی بھی بہت سختی سے ہوگی.
اور اس کی جواب دہی کی صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ نے بھی سنی ہوگی ہزارہ دفعہ، مختصراً اشارہ کروں گی کہ جو مرد اپنی بیویوں پر، اپنے گھر کے بچوں کے اوپر سختی سے بات کرتے ہیں، درستگی سے بات کرتے ہیں، بدتمیزی کا رویہ رکھتے ہیں، واقعتاً وہ والا حاکمیت کا پہلو لے آتے ہیں جہاں کے اوپر ہیومینٹی نہیں ہوتی، تو قبر میں اترتے ہی سب سے پہلا عذاب اسی بات پہ آتا ہے۔ اور یہی معاملہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کرتی ہیں، یا ان کے ساتھ مناسب لہجہ نہیں رکھتی، یا ان کے ساتھ گھر میں ماحول ایسا رکھتی ہیں کہ مرد گھبرا کے باہر چلا جائے، تو ان کے ساتھ بھی یہی چیز ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی نیک ہو۔ ہم نے سعد بن عبادہ کا کیس سنا ہوا ہے، 70,000 فرشتے ان کی مشایت جنازہ کے لیے آئے تھے، رسول اللہ نے بنفس نفیس ان کو اتارا تھا، اور قبر بند ہوتے ہی ان پہ عذاب کی خبر بھی رسول اللہ نے دی تھی، یہ کہہ کر دی تھی کہ یہ اپنی گھر والوں کے ساتھ سختی کرتے تھے، اس کا عذاب آ رہا ہے۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اب جب حاکم بنایا گیا تو ان کو نرمی بھی بہت زیادہ کرنے کو کہی گئی ہے، اور ان کو ذمہ داری بھی اٹھانے کو کہی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت آبجیکشن ہوتا ہے، میں اس کی طرف آتی ہوں، اسی آیت میں ہے کہ شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوں اور ان کی غیبت میں ان چیزوں کی حفاظت چاہیے، ان کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ تو اب آبویسلی عورت کو کس چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی چیز جس کی حفاظت کرنی ہے عورت نے، چاہے وہ کسی بھی رول میں ہو، وہ بیوی ہو یا وہ بیٹی ہو یا وہ بہن ہو، اسے مرد کی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اسے اپنی حیا کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی شرم کو ترک کر دینے سے سب سے پہلے جو الزام آتا ہے، یا سب سے پہلے جو ذکر اٹھاتا ہے، وہ اس گھر کا سربراہ ہی اٹھاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حفاظت کرنے والی ہوں۔ اب ظاہر ہے یہ بات رمز و کنایا میں کہی گئی ہے، اس کی آپ کو ایکسپلینیشن اس آیت کے اینڈ میں ملے گی۔ بڑی نازک سی آیت ہے، میں بہت ڈرتے ڈرتے اس کو بیان کر رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہمارے درمیان ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں تو ہمارے چاروں طرف میڈیا صرف اور صرف بے حیائی دکھا رہا ہے ہمیں، اور بے حیائی نہ صرف دکھا رہا ہے بلکہ بے حیائی کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جو جتنی بڑی بے حیائی کر رہا ہے اس کو اتنا مظلوم دکھایا جاتا ہے۔ آپ اس میڈیا کی یہ شرارت تو چھوٹا لفظ ہے، شیطانی ہتھ کنڈا، یہ دیکھیے کہ جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا مظلوم بنایا جاتا ہے، کہ چونکہ اس نے یہ کیا تو اس کے حالات ایسے تھے، اس وجہ سے وہ بیچارہ یا وہ بیچاری اس گناہ میں ملوث ہو گئی۔ مجھے آج سے 30 سال پہلے کی بات یاد ہے، I was very young, not very young, but I was very apprehensive of watching Indian movies with anyone. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مجھے لگتا تھا 2-3 سال تک صرف تھیم ہی یہی تھی کہ جو ناجائز اولادیں ہوتی ہوں ان کو لیگلائز کیا جائے اور ان سے ہمدردی کی جائے، اور جو سنگل پیرنٹ مدرز دکھائی جا رہی تھیں ان موویز میں، جو کہ ظاہر ہے حرام طریقے سے وہ بچے پیدا ہوئے تھے، illegitimately، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا معاشرے میں سکھایا جا رہا تھا۔ تو انڈین موویز میں تو ہر تھوڑے دن بعد کوئی نئی تھیم آ جاتی ہے گناہ کو پروموٹ کرنے کی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ہالی ووڈ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے پڑوس ملک میں ہیں اور ہمارے یہاں بہت شوق سے فلمیں دیکھی جاتی ہیں، تو ہماری ویلیوز چینج ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں قرآن کی ویلیوز کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ بے حیائی کی سزا کتنی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کو کس حد تک ناپسند کرتا ہے، خصوصاً شریعت محمدی میں زنا کی حد کیا ہے۔ زنا اس کو میں انگریزی میں کیسے ایکسپلین کروں، کہ زنا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپنگ فزیکل ریلیشن شپ وداؤٹ ویڈ لاک، رائٹ، یہ زنا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے قرآن کی سختی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکی اور لڑکا غیر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے الگ پڑیں گے۔ یہ بہت سخت شرط ہے، 100 کوڑے پڑنا ایک کو۔ لیکن پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ 4 گواہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ اگر کوئی 4 گواہ نہیں لا رہا ہے تو پھر اس کی گواہی قبول بھی نہیں ہو رہی ہے۔
لیکن جو اس سے بھی زیادہ ڈرا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اگر ان میں سے کوئی فرد بھی شادی شدہ ہے، جسٹ ان کیس ایک فرد یا دونوں، تو قرآن کہتا ہے کہ بفرض محال کسی کا افیئر ہے اور کوئی فزیکلی انوالو ہے، تو اس کے بعد اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے یا نہ بھی ثابت ہو جرم، تو طلاق ہو جائے، جس کی شادی ہوئی بھی تھی اس کی طلاق ہو جائے، تو بھی ساری عمر کے لیے یہ ایک ادھر بیٹھو، حرام ہے۔ تم نے 3 دن سے سپارہ نہیں پڑھا قاری صاحب سے، ادھر بیٹھو دیہا، تم نے بھی پڑھنا ہے۔ معاف کیجیے گا پلیز، آپ لوگ جب اندر آیا کیجیے تو اپنے آپ کو میوٹ کر کے آیا کیجیے تاکہ میری ٹرین آف تھاٹس کہیں نہ کہیں پہنچ جائے۔ میں انتہائی کرٹیکل پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی تھی اور مجھے اس کو آپ تک پہنچانے میں آپ دیکھ لیجیے پسینہ آ گیا ہے کہ میں کس طریقے سے مناسب الفاظ میں آپ کو کہوں کہ میرے اوپر یہ الغار بھی نہ شروع ہو جائے اور مجھے یہ بات بھی بتانی ہے، اس لیے کہ اب ہمارے یہاں جتنی زیادہ لبرٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اتنی ہی زیادہ یہ گناہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے اس وقت بہت شرمندگی کے ساتھ میں یہ بات ایڈریس کر رہی ہوں، لیکن ایسا ہے کہ ذرا بھی انڈر پریشر آئے تو ہمارے ایموشنز ڈائیورٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کراچی میں تو باقاعدہ یہ چیز کمپلین کی جا رہی ہوتی ہے، یہاں تو ظاہر میرا کسی سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے، کہ آؤٹ آف ویڈ لاک تعلقات رکھ لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان تنہائی میں جرم کر سکتا ہے، لہٰذا شریعت محمدی میں یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک فرد بھی شادی شدہ ہے تو اگر کل ڈیورس ہوتی ہے تو بھی یہ ایک دوسرے پر تا حیات حرام رہیں گے، اور اگر انہوں نے شادی کر بھی لی تو سارے بچے کوئی بھی حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نکاح ہی جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھی یہ کتنی سختی ہے، یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ اور بس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوں اور ان کی غیبت میں ان چیزوں کی حفاظت کریں جن کی حفاظت چاہی جاتی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں نصیحت کرو۔ اب یہاں سے جو اگلا جملہ آنے والا ہے اس کے اوپر ان صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ پھر میں نے تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا اس لیے کہ میں اس آیت کو برداشت نہیں کر سکا۔ اب جملہ بڑا سخت ہے، پروردگار عالم کہتا ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں نصیحت کرو، انہیں ان کی خوابگاہ کو الگ کر دو اور مارو، اور پھر اطاعت کرنے لگیں تو کوئی زیادتی کی راہ نہ تلاش کرو، خدا بہت بلند اور بزرگ ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ مارنے کی بات آئی ہے تو اس وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے کہ اسلام میں تو عورتوں کو مارنے کا حکم ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں مختصراً یہ بات عرض کروں گی کہ اسلام میں کہیں پر بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں اپنے بچے کو بھی نہیں مار سکتی، اور اگر وہ مارتی ہے تو اسے دیت دینی پڑے گی، اور کوئی بھی رشتہ دار بچے کو نہیں مار سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، انگلی نہیں لگا سکتا، اور باپ کو بھی بلا ضرورت مارنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ خصوصاً چہرے پہ تو مارنے کی اجازت نہیں، جو ہم کان امیٹ دیتے تھے اور تھپڑ مار دیتے ہیں اور چٹکی لے لیتے ہیں، اس کی کوئی اجازت اسلام نہیں دیتا، بلکہ اس کے اوپر دیت دی جاتی ہے۔ تو پھر بیوی کو کیسے مارنے کی اجازت ملی؟ اب اگر اس آیت کو میں نے اتنی زیادہ ایکسپلین کر دی، اگر اس ایکسپلینیشن کو ذہن میں رکھیے تو آپ کو علماء کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر ان عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو شادی کے بعد بھی بدکاری کریں۔ شادی سے پہلے بھی اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے بھی، اور جو شادی کے بعد بدکاری کرے تو اس کے 3 سٹیجز بتائے گئے۔ پہلا سٹیج یہ بتایا گیا کہ ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی ناپسندیدہ بات ہے، اس چیز کو نہ کرے، اور آبویسلی جب سمجھایا جا رہا ہے تو سمجھانے والا بھی دیکھے گا کہ کس چیز کے اوپر یہ عورت اس طرح سے اس طریقے سے باہر نکل رہی ہے، گھر میں کیا اس کو چیز نہیں مل رہی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرے، جو کہ عموماً نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال سمجھانا پہلی منزل۔ اگر سمجھانے سے بھی باز نہیں آئے تو ان کی خوابگاہ الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ خود ریلیشن شپ نہ رکھو تاکہ انہیں احساس ہو۔ اگر پھر بھی نہ باز آئیں، پھر یہ حکم آتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے مارا جائے، اور اس کی بھی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے شریعت میں، اگر آپ جا کے دیکھیں کہ اس میں بہت سختی سے نہیں لیکن یہ غصے کا اظہار ہے،
اور اس کے بعد قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر تم زیادتی کی راہ نہ اختیار کرو. یعنی جو مرد حاکم بنایا گیا ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ تائب ہو جاتی ہے، اگر وہ توبہ کر لیتی ہے، اگر وہ اپنی پاکیزہ فطرت کی طرف واپس آتی ہے تو پھر تم اپنی طرف سے سختی نہیں کرو گے. تو جو اس آیت کا لب لباب بنتا ہے وہ یہ بات بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ریلیشن شپ میں پاکیزگی رہے، رشتوں میں طہارت قائم رہے، اور اسی وجہ سے اس طہارت کو، اس پاکیزگی کو برقرار رکھنے میں آبویسلی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بہت ساری ایسی مشکلوں سے گزرتے ہیں جب انہیں ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اس صبر کی جزا بہت بڑی دی گئی ہے. اگر عورت اپنے مرد کی زیادتی پہ صبر کرتی ہے تو اس کو بھی جزا حضرت آسیہ کے برابر دی جائے گی، اور اگر کوئی مرد زیادتی پہ صبر کرتا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ جزا دی جائے گی. اور اگر امکان سے بات بڑھ جائے تو اگلی آیت 35 یہ کہتی ہے کہ اگر پھر بھی بات نہیں سنبھل رہی ہے، ایشو نہیں سنبھل رہا ہے، تو اس کے بعد مرد کے خاندان سے ایک فرد کو بلاؤ اور ایک فرد کو عورت کے خاندان سے بلاؤ، اور دونوں کو تمام معاملہ ایکسپلین کرو، اور اس کے بعد کوشش کرو کہ کوئی صلح کی راہ نکل آئے. تو عزیزان محترم، ایک ایک اسٹیپ کے بارے میں لائف کے اتنی تفصیل سے ہمیں احکامات قرآن مجید میں مل جاتے ہیں، اور ہمیں پھر یہاں پہ عورت کے ہی رائٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ عورت پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کو فقط ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سربراہ، اپنے حاکم، اپنے سربراہ خاندان کی عزت کا خیال رکھے. اس ایک عزت کے عوض وہ ساری فیسلٹیز کی انٹائٹل ہو جاتی ہے جو کہ ایک مرد کو اس کی زندگی کے لیے پرووائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے پھر ایک آیت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے پھر عورت اور مرد کو کیسے ایکول رکھا ہے. یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، 14th والیوم 16واں چیپٹر ہے، یعنی کہ سورہ نحل، اور اس کی 97th آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے. کہتا ہے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ایمان رکھتا ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں اس اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ اپنی زندگی میں انجام دے رہے تھے. تو عزیزوں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو خدا کی نظر میں سب سے اہم ہے، وہ ہے پیورٹی، وہ ہے پائٹی، وہ ہے تقوی. جو جتنا زیادہ تقوی کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، سمجھ لیجیے دنیا ہستی ہے تو ہستی ہے، خدا تعالیٰ دیکھتا ہے اور جزا بھی وہی دے گا. تو ہم نے اپنا ولی اللہ کو بنایا ہے کہ جو ہمارا سرپرست ہے، ہمارا حاکم ہے، اور اس ولی کے بعد ایک ہائرارکی آ رہی ہے، اور اس ہائرارکی میں نیکسٹ ہے رسول خدا، اور اس کے بعد پھر امام علی، اور پھر امام کے بعد وہ امام جو اس وقت کے امام ہیں، وہ ولی ہیں، اور اس ولی کے بعد پھر ہمارے ولی ہمارے مجتہد ہیں. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہم کسی اور روز کریں گے. لیکن اس کے بعد پھر سربراہ خاندان ولی ہوتا ہے. اگر باپ ہے تو باپ ولی ہوگا، باپ نہیں ہے تو چچا ولی ہوگا، چچا نہیں ہے تو جو کوئی بھی کفیل ہے، وہ بھائی ذمہ داری اٹھا رہا ہے یا وہ ماموں ذمہ داری اٹھا رہا ہے یا وہ جو کوئی بھی، وہ ولی ہے. اور اس کے بعد پھر شوہر ولی ہے. تو یہ جو ہائرارکی بنائی گئی ہے، یہ ذمہ داریوں کو بانٹنے کے لیے، ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور عورت کو ان ذمہ داریوں سے الگ کرنے کے لیے. عورت کا کیا کام؟ عورت کا کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی معرفت کرے، شریعت کے حساب سے اپنی زندگی گزارے، اور اپنے گھر کو بہتر سے بہتر ماحول دینے کے لیے جو کر سکتی ہے، فزیکلی کر سکتی ہے، ایموشنلی کر سکتی ہے، مینٹلی کر سکتی ہے، وہ تمام چیزیں گھر کے افراد کے لیے مہیا کرے تاکہ پاکیزہ زندگی گزارے، اور خدا اس کو ان کا ریوارڈ جنت میں اعلیٰ مقام دے کر دے. یقین کیجیے اگر آپ ہانڈی میں ایک چمچہ بھی چلاتی ہیں، آپ بستر کی ایک شکن بھی دور کرتی ہیں، آپ گھر کے کسی کونے کی جا کے ڈسٹنگ بھی کرتی ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو جو اجر دے رہا ہے وہ شہید کے قطرے خون سے زیادہ بڑھ کر دے رہا ہے. اتنا اجر آخر کہاں ملے گا؟ تو آپ دیکھیے، ایک جو گھر میں بھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کنیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی قریب ہے. بس اب میں اپنے موضوع کو سمیٹتی ہوں، اس لیے کہ اب ہمارے پاس 6 تاریخ آ گئی ہے، اور 6 تاریخ سے آبویسلی ہمارے پاس
مصائب کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. عموماً میں لمبے مصائب نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں مصائب میں آپ کے سامنے کربلا کی ایکچوئل ہسٹری کو پریزنٹ کر سکوں، تاکہ جو لوگ مقتل نہیں پڑھ سکتے یا بہت سارے مقاتل کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے کربلا کا سینیریو بالکل پرفیکٹلی آ جائے، تاکہ جب وہ گریہ کریں تو معرفت کے ساتھ کریں. نمبر 1. نمبر 2، جب وہ یہ گریہ کریں تو پھر وہ اس میں اپنا رول تلاش کریں کہ مجھے آج کے دور میں کیا کرنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے آپ کے چھٹے امام نے کہا تھا کلو روزن عاشورا، ہر دن کلو یومن عاشورا، کہ ہر دن ہر روز عاشور کا دن ہے. کلو ارزن کربلا، اور ہر زمین کربلا ہے. تو وہ کربلا 61 ہجرہ کی تھی، آج کی کربلا یہ ہے جس میں میں اور آپ. وہ عورتیں خوش نصیب تھیں کہ وہ ولی کے سائے میں تھیں. ہم وہ کم نصیب ہیں کہ ہمارا ولی اس وقت پردہ غیب میں ہے. لیکن پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ ولی پردہ غیب میں اگر ہے تو ہم اس سے رابطے میں نہیں ہیں اور ہم اس سے منسلک نہیں ہیں، بلکہ اس ولی نے ہم کو اس طریقے سے فیضیاب کیا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اگر امام سامنے نہیں ہے نگاہوں کے تو پھر ہم اس کا کیا فائدہ ہے. اس لیے بہت سارے فوائد ہیں نا امام کے، تو اس کا کیا فائدہ ہے. تو امام نے کہا جس طرح سورج بادل کی اوٹ میں چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود حیات دیتا رہتا ہے، زندگی کو زندگی دیتا رہتا ہے، یہ دنیا اس کی حرارت سے قائم رہتی ہے، اسی طریقے سے اگر امام پردہ غیب میں ہے تو بھی تمہیں فیض پہنچاتا رہے گا، تمہاری حیات اسی کے دم سے قائم رہے گی. میں آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی ایک دعا کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. یہ وہ دعا ہے جو ہمیں روز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ امام نے انسانوں کے حق میں، اپنے چاہنے والوں کے حق میں اور تمام تر مومنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کی ہے. اور اس کے اندر کل 50 صفات امام نے مینشن کی ہیں. آئی ڈونٹ ہیو دیٹ ٹائم کہ میں اس تمام چیزوں کو پڑھوں، لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے کیا ہیں، آپ سے کیا توقع کرتے ہیں امام زمانہ، تو اس دعا کو ضرور دھیان سے گھر میں بیٹھ کے پڑھیے گا کہ امام نے اس میں ساری ایکسپیکٹیشنز لکھ دی ہیں. فرماتے ہیں اے اللہ توفیق دے ہمیں اطاعت کرنے کی، اور ہمیں نافرمانی کے بعد اپنی طرف سے دور رہنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنے کی توفیق دے، ہمیں حرمتوں کو پہچاننے کی توفیق دے، یعنی کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں اس کی پہچاننے کی توفیق دے، اور ہمیں سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلا، اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی دے، اور ہماری زبانوں کو خوبی سے بات کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زبانوں کو حکمت اور دانائی سے استعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے علم کو معرفت دے، ہمارے ذہن کو معرفت، ہمارے دلوں کو علم دے اور ذہن کو معرفت سے بھر دے، ہمارے شکموں کو حرام سے بچا لے اور ہمیں مشکوک غذا سے دور رکھ، ہمارے ہاتھوں کو ستم کرنے سے دور رکھ اور ہمیں چوری کرنے سے بچائے رکھ، ہماری آنکھوں کو بدی کرنے سے بچا لے اور ہمیں آنکھ کی خیانت سے بچا لے. امام نے ہر چیز کے لیے 2 ذمہ داریاں بتائی ہیں. ہماری آنکھ کو بدی کرنے سے، یعنی کوئی بھی بری چیز ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر کچھ خیانت اگر ہم آنکھ کے کوشوں سے کر لیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے کانوں کو غیبت سے بچا اور ہمارے کانوں کو بے فائدہ باتیں سننے سے محفوظ رکھ، ہمارے علماء دین کو زہد اختیار کرنے کی توفیق دے اور ان کو نصیحت ان کے اوپر نازل فرما کہ وہ اسے آگے بڑھا سکیں، ہمارے طالب علموں کو محنت کرنے کی توفیق دے، یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کو محنت اگر کرتے ہیں تو امام زمان کی قریب ہوتے ہیں، اور پھر ان کو علم حاصل کرنے کی رغبت عطا فرما اور واعظ سننے والوں کو نصیحت پکڑنے کی، سمجھنے کی توفیق دے اور پھر ان کو پیروی کرنے کا حوصلہ دے، اور بیمار مسلمانوں کو شفا یاب فرما اور ان کو آرام دے، مرحومین پر مہربانی فرما اور رحمت سے ان کی آخرت کو سنوار دے، ہمارے بوڑھوں کو سکون عطا فرما اور ان کو
تسلی دے ان کی کمزوری میں، ہمارے جوانوں کو توبہ کی توفیق دے، توبہ کے مطلب اللہ کی طرف پلٹنا، اور ان کو استغفار کی توفیق دے۔ اب عورتوں کی بات آئی ہے، امام نے دو چیزیں عورتوں کے لیے کہی ہیں جو کہ ہمیں ایک لگتی ہیں لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ امام فرماتے ہیں عورتوں کو حیا سے نواز اور پاک دامنی عنایت فرما۔ حیا ہر چیز میں ہے، چاہے وہ اللہ سے حیا ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے سربراہ سے حیا ہو، اصول توڑنے میں حیا ہو، شریعت توڑنے میں حیا ہو۔ پاک دامنی آبویسلی ہمیں اس کو فزیکلی اور اس سے پہلے مینٹلی مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو حیا اور پاک دامانی عنایت فرما، اور ہمارے سخی لوگوں کو فروتنی یعنی انکساری عطا فرما۔ وہ اگر اپنا مال دے رہے ہیں تو اس پہ اکڑنا نہ شروع کر دیں، اور سخاوت عطا فرما دے، مفلسوں کو صبر دے اور انہیں تھوڑے پہ راضی رہنے کی توفیق دے، غازیوں کی مدد فرما اور انہیں غالب کر دے، قیدیوں کو رہائی عطا فرما اور ان کو آرام مہیا کر، حاکموں کو انصاف کرنے کی توفیق دے اور نرمی کرنے کی توفیق دے، عوام کو حق شناسی۔ اب عوام کا دیکھیے آپ، امام نے دو چیزیں یہاں پر بھی کہی، امام نے دو چیزیں کہی۔ امام کہتے ہیں عوام کو حق شناسی عطا فرما، اس لیے کہ عوام جو ہوتے ہیں نا وہ پھر کسی ٹرینڈ کے پیچھے نہ چل پڑے بلکہ دیکھیں حق کہاں ہے، عوام کو حق شناسی دے اور ان کو نیک کردار بنا دے۔ یعنی جنرل پبلک کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کردار پہ کمپرومائز کریں۔ پھر کہتے ہیں حاجیوں کو اور زائروں کے زاد راہ میں اور خرچ میں برکت دے، اور جن پر حج اور عمرہ واجب ہے ان کو اسے اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق دے، اور اپنی رحمت سے ہمارے تمام معاملات کو سنوار دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ عزیزان محترم، یہاں میں نے ایکسپیکٹیشنز بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی، آپ یہ دعا امام کی کوشش کیا کیجئے کہ اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے۔ اب ہم اپنے مصائب کی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ ہم روزانہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے کچھ ایسی خواتین کا ذکر کریں جو کہ معاون تھیں، مددگار تھیں، اپنے وقت کے ولی کی، اور ان کے حکم کو بجا لاتی تھیں جبکہ وہ اپنے مرتبے میں بھی بہت بلند تھیں۔ آج میں جن کا ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے شہزادی فاطمہ بنت حسن۔ امام حسن کی صاحبزادی تھی، اور ان کی لیے اگر میں کہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ان جیسا دوسرا نہیں تو یہ میں غلط نہیں کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے شرف بخشے تھے، ان بی بی کو اتنے مرتبے بخشے تھے کہ وہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکے۔ یعنی ان کا شرف کیا تھا کہ ان کے بابا امام تھے، پھر اس کے بعد ان کے بابا امام، ان کے دادا امام، ان کی دادی معصومہ، ان کے چچا امام یعنی کہ امام حسین، ان کے شوہر امام یعنی کہ امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے بیٹے امام یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام، اور ان کے سسر امام حسین علیہ السلام امام۔ اتنے اماموں کے بیچ میں یہ شہزادی فاطمہ بنت حسن تھی، اور تاریخ میں آپ کو ان کا نام نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کوشش کی کہ جو بھی کتابیں میرے پاس ہیں میں ان میں بی بی کے حالات، مجھے صرف ایک واقعہ نظر آیا، لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ اگر دیکھنے والی آنکھ ہے اور محسوس کرنے والا دل ہے تو یہ سوچ لیجئے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ تھی، یہ امام حسین علیہ السلام کی بھتیجی تھی، ان کی بہو تھی، سب سے بڑی بہو تھی، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ تھی، یہ کربلا کے واقعے میں موجود تھی، اور کربلا کی جتنی سختیاں تھیں وہ بی بی نے سہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی سائلنٹ سپورٹ یہ دیتی رہی ہوں گی، کتنی خاموشی سے انہوں نے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کی جو اطاعت کر رہی تھی، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد جو ظلم امام علی ابن حسین پہ ہوئے ہیں وہ آپ سب جانتی ہیں، ان تمام تر مظلومیتوں میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے صاحبزادے کی عمر 3 سال تھی، امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ سوچئے کہ وہ جتنی مصیبتیں گزری تھیں ان تمام مصیبتوں میں شہزادی ہر قدم پر تھی۔ ان معظمہ کا مرتبہ اتنا بلند تھا،
اور یہ بات بیان کرتے ہیں امام محمد جعفر صادق علیہ السلام، کہتے ہیں میری دادی صاحب کرامت تھیں، ایک بار ایک دیوار کے نیچے تشریف فرما تھی اور زمین میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور دیوار گرنے لگی. بس جب دیوار گرنے لگی تو آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا اے دیوار میں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، ٹھہر جا اور خبردار کسی کو نقصان نہ پہنچانا. یہ کہہ کے بی بی اٹھی اور جو کوئی بھی اس کے نیچے تھا دیوار کے اسے ہٹانے کے بعد پھر جب آپ نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو وہ دیوار نیچے گری. تو آپ سوچئے کتنی پاور تھی اس معظمہ کے پاس کہ صرف انگلی کے اشارے سے گرتی ہوئی دیوار رک گئی. جب میں نے یہ روایت دیکھی اپنے چھٹے امام کی تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کوئی اتنا صاحب کرامت ہو اور اس کے سامنے چادریں چھنے اور اس کے تماچے پڑے اور اس کے بچے کو بے دردی کے ساتھ قیدی بنایا جائے اور اس کے شوہر کو لنگروں میں ڈبو دیا جائے. کتنا صبر کیا تھا بی بی نے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کربلا کی خواتین میں جو عزت تھی، جو حرمت تھی، جو ان کی بزرگی تھی خدا کی نگاہ میں، اس کے بعد کمال صبر تھا. بس گھنٹہ بھی گفتگو کرتے رہے تو بہت کم ہے، ان چند منٹوں میں حق ادا نہیں کر پاؤں گی. لیکن عزیزوں، عباس کس کا نام ہے؟ عباس کسی انسان کا نام نہیں ہے. عباس ایک بے پناہ قوت کا نام ہے، ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایک ایسے جلال کا نام ہے، ایک ایسے دبدبے کا نام ہے، ایک ایسے حوصلے کا نام ہے جو ناقابل شکست تھا، جس نے بچپن سے پرورش اسی طرح پائی تھی کہ ماں لوریوں میں انہیں یہ بتاتی تھی کہ اے عباس تم غلام فرزندان زہرا ہو، غلامی کا حق ادا کرنا. اگر ولایت کی کسی فداکار کو دیکھنا ہے تو آپ ام البنین شہزادی کو دیکھیے. کیا مقام تھا کہ جس وقت گھر میں داخل ہوئی تھی تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بی بی نے دہلیز چومی تھی. یہ جو آپ مجلس ختم ہوتی ہے نا اور اس کے بعد جھک کے فرش ازا چومتی ہیں، یہ جناب ام البنین علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب آپ گھر میں زوجہ علی ابن ابی طالب بن کے آ رہی تھیں تو آتے ہوئے آپ کو اپنا مقام پتا تھا، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی اور آپ کے حسن و جمال کی اور آپ کی بہادری کی اور آپ کے علم و فضل کی، آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں اور آپ شاعرہ بھی تھیں. تو آپ کی تمام تر خوبیوں کی شہرت دور دور تک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد جب آپ آئی ہیں تو بالکل جناب خدیجہ سیدہ طاہرہ کی طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اس وقت کے امام کی کنیزی میں دے دیا. گھر میں داخل ہوئی ہیں تو آپ نے دہلیز کو چوما اور کہا یہ میری شہزادی کی کنیز، میری شہزادی کے گھر کی دہلیز ہے. اندر داخل ہوئی، جب اندر داخل ہوئی تو اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کو اس وقت بخار آ رہا تھا اور آپ لوگ آرام کر رہے تھے. تو بی بی بچوں کے پاس گئی اور بچے اٹھنے لگے تو ہاتھ کے اشارے سے روکا، کہا اے میرے شہزادوں اٹھیے گا نہیں، یہ آپ کی کنیز آئی ہے، یہ آپ کی لونڈی آئی ہے. اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو شہزادوں کے گرد 3 دفعہ گھمایا اور کہا کہ میں آپ پہ صدقے ہوتی ہوں، اگر کوئی بھی میری لائق خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا. اور اس طریقے سے شہزادی نے پوری عمر گزاری ہے. عزیزوں، اگر آپ فہرست دیکھیں امام علی کے صاحبزادوں کی جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو اس میں ہمیں امام حسین سمیت 6 نام نظر آتے ہیں. 6 نام، جس میں ایک امام حسین ہے، ایک اور امام کے بھائی تھے جو وہاں شریک ہوئے تھے، لیکن باقی بھائی آبویسلی امام کے حکم سے ہی مدینہ میں رکے تھے، اس لیے کہ امام مدینہ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، وہاں بھی حفاظت کے لیے آپ نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا تھا. لیکن جو بڑی یونیک چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ شہزادی ام البنین کا جذبہ جہاد دیکھیں گی کہ ان کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے 4 بیٹے اپنے بھیج دیے تھے، 4 بیٹے جنگ میں بھیج دیے تھے. گویا اپنی پوری نسل اپنے وقت کے ولی پر قربان کر دی تھی. آپ کا ایک پوتا بھی شہید ہوا اسی میں. حضرت عباس علیہ السلام 32 برس کے تھے اور آپ نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور اس کے بعد آپ نے اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے سے پہلے بھیجا. یہ کہہ کے بھیجا
کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تم جاؤ میری آنکھوں کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ امام پر وارو تاکہ میں تمہارے غم میں بیٹھوں۔ علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس بات سے مطلب یہ کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی کہ نہ تو تمہاری ماں یہاں ہے، نہ تمہاری کوئی زوجہ ہے، نہ کوئی تمہاری اولاد ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم قربانی دو گے تو تمہارے پیچھے کوئی غم نہ کرے گا۔ میں بھائی تمہارا ہوں اور میں تمہارا نہ صرف یہ کہ جنازہ اٹھاؤں گا بلکہ میں تمہارے اوپر گریا بھی کروں گا، تمہاری سوگواری بھی کروں گا۔ ہاں عزیزوں، ام البنین نے چاروں بیٹے اپنے آقا حسین پہ قربان کر دیے، اور شہزادی کا آپ شہزادی کے ایثار کی انتہا دیکھیے کہ جب بشیر ابن جزلم پہنچا ہے اور سنانی اس نے مدینے میں سنائی ہے اور اس نے کہا ہے لوگوں تم آرام سے کیا بیٹھے ہو، دیکھو کہ گھروں سے نکلو کہ حسین مارے گئے، تو کہتا ہے ایک بہت دراز قد مومنہ تھی جو سر سے پیر تک ابا میں تھی، لاٹھی کا سہارا لیے ہوئی تھی، ایک انگلی ان کا پوتا پکڑے ہوئے تھا، یہ ابو الفضل عباس کے بڑے صاحبزادے فضل تھے جن کو کے ہاتھ پکڑ کے بی بی باہر آئی تھی، اور آنے کے بعد آپ نے کہا مجھے خبر دے میرے آقا حسین کی۔ اس نے کہا آپ کون؟ کہا میں فاطمہ بنت حزام ہوں، میں ام البنین ہوں۔ کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ کہتا ہے کہ بی بی نے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں کیا، بس یہ پوچھا کہ اگر حسین مارے گئے مجھے بس اتنا بتا دے عباس کہاں تھے۔ اور یہ بات 3 دفعہ بی بی نے دہرائی۔ وہ کہتا ہے میری ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ میں ان کو پوری بات بتاؤں، لیکن جب تیسری دفعہ جلال میں کہا اور میرے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے بتا میرا عباس کہاں تھا، تو میں نے کہا اے میری شہزادی عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، جب ہاتھ کٹ گئے ہیں عباس کے اور عباس شہید ہو گئے ہیں اس کے بعد حسین قتل ہوئے ہیں۔ عزیزوں بات سوچئے کہ ان بیوی کے اگر مرثیے جا کے دیکھیے آپ کو ان کا ایک مرثیہ مفاتی میں بھی مل جائے گا کہ جس میں بی بی کہتی ہیں کہ اے لوگوں مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو، مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو، اس لیے کہ میرے بیٹے زندہ ہی نہیں رہے اور میرے بیٹے شیر ببر کی طریقے سے دشمنوں پہ جھپٹتے تھے۔ اور ہاں کہنے والے کہتے ہیں کہ میرے عباس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ عزیزوں اب جو یہ آخری مصرع ہے نا، اس مصرے کو سن کے آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ ام البنین کہتی ہے جب بی بی مرثیہ پڑھتی تھی نا بقیے میں جا کے شہزادی فاطمہ کے قبر کے سرانے بیٹھ کے پڑھتی تھی، انگلی سے لکیریں کھینچتی تھی، ایک لکیر دوسری لکیر تیسری لکیر دوسری لکیر، کہتی کیا تھی؟ کہتی تھی یہ عباس کی قبر کا نشان ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دوسرے بیٹے کے نام لیتی تھی، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، اور چاروں قبروں کے لکیریں بنانے کے بعد ان کو مٹا دیا کرتی تھی، اور پھر کہتی تھی اے فاطمہ نہ عباس کو روں گی، نہ دوسرے کو روں گی، نہ تیسرے کو، نہ چوتھے کو، چاروں بیٹوں کا نام لے کے کہتی تھی میں تو فقط حسین پہ روں گی جو آپ کا بیٹا تھا۔ اور جب آپ گریا کرتی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ لوگ اپنا کام چھوڑ کر وہیں زمین پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ مروان بن حکم جو بدترین دشمن اہل بیت تھا، اس کا بھی عالم یہ تھا کہ جس وقت ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی قبر فاطمہ پہ رو رو کے گریا کرتی تھی تو وہیں زمین پہ بیٹھ کر گریا کرتا تھا۔ بی بی کا آخری مصرع کیا ہوتا تھا؟ بی بی کہتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور اس کے سر پر گرز مارا گیا جس سے وہ زمین پر آیا۔ اے لوگوں، اے کہنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب کوئی سوار اونٹ بلندی سے زمین پر آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ارے میرے عباس کے ہاتھ نہ تھے تو وہ زمین پہ کس طریقے سے آیا ہوگا؟ میں کیا عرض کروں اپنی شہزادی کی خدمت میں، اے ام البنین عباس ویسے ہی زمین پر آئے تھے جیسے حسین آئے تھے، عباس کے جسم میں بھی اتنے تیر پیوست تھے کہ ان تیروں نے ان کو زمین پر معلق کر دیا تھا، تیر ٹوٹتے رہے۔
ٹکڑے ٹکڑے بدن زمین پہ آتا رہا. عزیزوں بس ایک روایت عرض کروں گی اپنے آقا اپنے مولا سرکار عباس کی شہادت کے لیے. ایک بار میرے مولا کی قبر میں پانی آ گیا. یہ ظالم پانی بھی کیسا تھا زندگی میں تو آیا نہیں. بات شہادت کے آج تک ٹھہرا ہوا ہے عباس کی قبر میں. شاید رو رو کے معافی مانگتا ہو. عباس اگر میں مشیت الہی سے مجبور نہ ہوتا تو خود اڑ کر سیدہ کی پو بچوں کے پاس پہنچ جاتا. اذن الہی نہ تھا. مجھے معاف کر دے. عزیزو جب پانی آ گیا قبر کے پاس تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر پانی میں ڈوب گئی ہے. بلایا گیا بہت سارے معماروں کو کہ قبر کو درست کریں قبر کو پکا کریں. ایک معمار نیچے اترا. نیچے اتر کے قبر کو اس نے درست کیا. اپنے ساتھ وہ سامان لے گیا تھا قبر کو پختہ کر لیا. لیکن جب قبر سے باہر آیا مقبرے سے آپ جانتی نا قبر تہخانے میں ہے. جب قبر سے باہر تہخانے سے اوپر آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا پورا چہرہ تمتما رہا ہے اور اس کا لگتا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا. اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا زمین پہ پٹکا اپنے گریبان کو چاک کیا اور اپنے آپ کو پیٹے جائے روئے جائے روئے جائے. جب اس کو تھوڑا سا قرار آیا گریا کم ہوا تو لوگوں نے کہا تیرا یہ کیا حال ہے تو غم سے دیوانہ لگ رہا ہے. اس نے کہا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو. میں بھی اندر قبر دیکھ کر آ رہا ہوں. میں نے ہمیشہ یہ سنا عباس بہت لمبے چوڑے تھے. عباس کا قد بے حد دراز تھا. لوگوں نے کہا ہاں عباس بڑی طویل قامت تھے. لوگوں نے کہا ہاں عباس کے بارے میں روایتیں سنی ہیں کہ اونچے سے اونچے گھوڑے میں بیٹھتے تھے. رکاب میں پاؤں ہوتا تھا لیکن زمین سے ٹکرا جاتا تھا. اتنے بلند قامت تھے. کہا ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے لیکن میں نے جو اندر قبر دیکھی ہے وہ قبر تو کسی چھوٹے سے بچے کی ہے. اتنی چھوٹی قبر کسی چھوٹے سے بچے کی قبر ایک عام آدمی کی بھی نہیں ہوگی تو عباس کی قبر کیسے اتنی چھوٹی ہو گئی. بس عزیزوں ایک کوہرام مپا ہوا. لوگ روتے رہے اور اس کے بعد سب لوگ اٹھے. وہاں کا جو عالم تھا اس کے پاس گئے اور اس کو رو رو کے اپنا حال سنایا. کہا کہ یہ قبر دیکھ کر آ رہا ہے عباس کی بڑی چھوٹی سی قبر ہے. یہ قبر چھوٹی کیسے ہو گئی. وہ عالم دین بہت دیر تک روتے رہے اور کہا مقتل میں لکھا ہے کہ جس وقت عباس زمین پر تشریف لائے ہیں جب تک دم میں دم تھا اس کٹے ہوئے بازوؤں سے ایک نیزے کو بازوؤں کے درمیان اس نیزے کو تھاما ہوا تھا. اس عالم میں بھی جو قریب آتا تھا اس کو آقا قریب آنے نہ دیتے تھے. یہاں تک کہ 32 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے کٹے ہوئے ہاتھوں میں دبے ہوئے نیزے سے. لیکن اس کے باوجود علم سنبھالے ہوئے تھے دوسرے کٹے ہوئے ہاتھ سے. ایسا علمدار کوئی نہ ہوگا جس نے آخری سانس تک علم نہ گرنے دیا. بس عزیزوں اس کے بعد وہ عالم بتاتے ہیں کہنے لگے کہ سر کے زخم سے میرے آقا بہت دیر تک کھڑے نہ رہ سکے. زمین پہ تشریف لے گئے. روح جسم سے نکل گئی. اب روح نکلنے تک اور حسین کے اپنے بھائی کے لاشے تک پہنچنے تک جو وقفہ تھا اس میں ہر فوجی آ کے تلوار مارتا تھا جس میں عباس پر اور کہتا تھا حاکم سے انعام لوں گا کہ میں نے عباس کو تلوار ماری. عزیزو جب حسین پہنچے عباس کے جنازے پر شیخ مفید کہتے ہیں امام نے کس کے اپنی کمر باندھی تلوار نکالی حملہ کیا ان ناریوں پہ جو عباس کے جنازے کے اوپر تلواریں مار رہے تھے. امام کا رجس تاریخ میں لکھا. امام کہتے ہیں امام حملہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے ناریوں میرے بھائی کے جنازے سے ہٹو تاکہ میں اپنے بھائی سے مل سکوں. اے کوفیوں میرے بھائی کے لاشے کو چھوڑو تاکہ میں عباس تک پہنچ سکوں. یہی وجہ تھی کہ عباس کا جنازہ خیمے میں نہیں آیا تھا.
جس نے ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھا تو بس کھڑے ہو کر یہ کہا کمر تھام کے، عباس تمہارے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں عزیزو، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک چادر رکھ کے ان ٹکڑوں کو سمیٹا، اور جب قبر بنی تو چھوٹی سی قبر۔ یا عباس